السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 44، 45، 46، 45، 46، 47، 44، 45، 46 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان تینوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے اس دنیا کی ایک بدترین قوم، ذلیل ترین قوم، اس کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے قوم کو اس روئے زمین کے اوپر بھیجا ہے، ان تمام قوموں میں سب سے بدترین قوم یہودی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت بے شمار اس قوم کے اوپر نازل فرمائی، لیکن ان لوگوں نے جس قدر نعمت اس قوم کو دی گئی، اس سے زیادہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ بغاوت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی خلاف ورزی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان باندھا۔ اسی قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ دوسرے قوم کے بارے میں بتانے کی کیا ضرورت ہے، یا یہودیوں کے بارے میں بتانے کی کیا ضرورت ہے، یا ان کا جو انجام ہونے والا ہے اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، یا قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر لعنت فرماتا رہے گا، قیامت تک اس قوم کے اوپر لعنت برستی رہے گی، یہ بتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ضرورت یہ ہے کہ اگر اس طرح کی صفت مسلمانوں کے اندر پائی گئی تو جو حال ان کا ہے وہی حال مسلمانوں کا بھی ہوگا، اسی لیے بتلایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، اوتو نصیبا من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ یہاں پر جن لوگوں کو دیا گیا اس سے مراد بغیر کسی اختلاف کے یہودی لوگ ہیں۔ تمام کے تمام مفسرین نے اس کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا۔ مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگرچہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، لیکن مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ کیا آپ لوگوں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا، یشترون الضلالہ، ہدایت ان کو دیا گیا، لیکن ان لوگوں نے کیا خریدا؟ گمراہی خرید لیا۔ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کیسے خریدیں گے؟ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کیسے خریدیں گے؟ بتاؤ۔ جو ہدایت ملی ہے اس کو چھوڑیں گے، اور جو ہدایت کا راستہ نہیں ہے اس کو پکڑیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدنا۔ جس آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کی بات الگ ہے، لیکن جس آدمی کو پتہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا ہے، اس کے باوجود وہ دوسرا راستہ اختیار کرے، اسی کو کہتے ہیں گمراہی کو خریدنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں، یعنی وہ تو خود گمراہ ہو ہی رہے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور ان کی چاہت یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں، تم لوگ بھی ہدایت کو چھوڑ کر کے گمراہی پر آ جاؤ۔ یاد رکھیے، یہ بہت ہی بدترین صفت ہے۔ ایک آدمی اگر گمراہی پر ہو اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی اگر ہدایت کے راستے پر چل رہا ہو، تو یہ جو گمراہی والا ہے وہ یہ چاہے کہ یہ جو ہے ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کے یہ بھی گمراہی کے راستے پر چلے، سب سے بدترین صفت ہے۔ اور اگر آپ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اوپر دیکھیں گے، یعنی فردن اگر کوئی مسلمان ہے اس کو بھی آپ غور و فکر کیجئے
یا اجتماعیت کے ساتھ اگر کہیں پر مسلمان ہیں اس پر بھی آپ غور و فکر کیجئے، آپ کو یہ بات مسلمانوں میں بھی ملے گی۔ اگر ایک آدمی ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے، وہ پسند نہیں ہے، وہ یہ بھی چاہے گا کہ ہم اس راستے پر نہیں چلے، ہمارے بال بچے اس راستے پر نہیں چلے، اور وہ یہ بھی چاہے گا کہ یہ جو اس راستے پر چل رہا ہے اس راستے کو چھوڑے اور جیسا ہم چل رہے ہیں ویسا چلنا شروع کرے۔ انفرادی طور پر بھی مسلمانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی مسلمانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، اور اسی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ جو یہ صفت یہودیوں کے اندر ہے وہ صفت مسلمانوں کے اندر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ صفت مسلمانوں کے اندر آ گئی تو جو حال یہودیوں کا ہوگا وہی حال مسلمانوں کا بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یشترون الضلالہ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گمراہی کو خرید رہے ہیں ہدایت کو چھوڑ کر کے۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور مسلمانوں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی ہدایت کا راستہ چھوڑ دو اور گمراہی کے راستے پر چلنا شروع کر دو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ مسلمانوں کو خطاب کیا اور کہا واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب خوب جانتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب خوب جانتا ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا سرپرست اور تمہارا مددگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ مسلمانوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب خوب جانتا ہے اور تمہارا سپورٹ کرنے کے لیے، تمہاری حفاظت کرنے کے لیے، تمہارا سرپرست بننے کے لیے اور تمہارا معاون اور مددگار بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا تاکہ مسلمانوں کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، اگر مسلمانوں کا کوئی سپورٹ کرے گا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسرا کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی ہمیں سمجھتے نہیں، انہوں سپورٹ کر لیتی، انہوں سپورٹ کر لیتی، یہ والے سپورٹ کر لیتے، وہ لیڈر سپورٹ کر لیتا، وہ پارٹی سپورٹ کر لیتی، کوئی سپورٹ نہیں کرنے والا ہے۔ اگر مسلمان ہو تو تمہارا ولی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اگر تم مسلمان ہو تمہارا مددگار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ذرا سوچئے پورے اسلامک ہسٹری کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے پہلی جنگ جب ہوئی تھی، سب سے پہلی جنگ بدر، اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اس کے مقابلے میں کفار مشرکین کا لشکر کتنا تھا؟ 1000 تھا، اور مورل آف سپورٹ جو تھا وہ کفار و مشرکین کے ساتھ ہی تھا، کیونکہ اس علاقے کے جتنے بھی اطراف تھے وہ مشرکین کے ساتھ ہی تھے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے۔ تو مورل سپورٹ کس کے ساتھ تھا؟ مشرکین کے ساتھ۔ تعداد بھی 1000 اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، اور تعداد صرف 313، لیکن جیت کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اکیلے سپورٹ کر رہا تھا، اللہ اکیلے سپورٹ کر رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ آگے بڑھیں گے، اسلامک ہسٹری کو ہی آپ اگر دیکھیں گے تو جو آخری جو ان لوگوں نے جو آفینس کر کے جو مسلمانوں پر حملہ کیا، مسلمانوں پر مشرکین نے جو آفینس کر کے حملہ کیا، مدینے میں آ کر کے حملہ کیا، وہ آخری جنگ ہے، وہ جنگ احزاب، جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو کفار و مشرکین نے عرب کے تمام مشرکین علاقوں کو جمع کر لیا تھا اور ایک بڑا لشکر لے کر کے مدینے پر چلے آئے تھے، لیکن اس وقت بھی مدینے کے اندر جو معمولی اور مٹھی بھر مسلمان تھے، ان لوگوں نے ہزاروں کے لشکر کو جو ہے وہاں سے پسپا کیا۔ کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر کہا ہے کہ واللہ اعلم باعدائکم، مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب خوب جانتا ہے، ہر اعتبار سے جانتا ہے، کون ہے تمہارے دشمن وہ بھی جانتا ہے، اور وہ کتنے پانی میں ہے، وہ کتنے پانی میں ہے اللہ ہی اس کو جانتا ہے، خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے دوست کافی ہے، ولی کافی ہے، مددگار کافی ہے۔ سامعین اکرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اندر جو بری صفت اور بری خصلت تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من الذین ہادو، وہ جو یہودی ہیں۔ من الذین ہادو کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو یہودی ہیں۔ یہاں پر مین جو ہے نا، مین جنس کو بیان کرنے کے لیے ہے،
جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر سورۃ الحج آیت نمبر 30 میں کہا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی پوجا چھوڑ دو. یہاں پر من جو ہے وہ بتوں کے جنس کو بیان کرنے کے لیے. اسی طرح سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، وہ لوگ جو یہودی ہیں. اس کے بارے میں آگے اللہ فرما رہے ہیں يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کی عادت کیا ہے، ان کی فطرت کیا ہے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل فرمایا ہے ان کے اوپر، توریت نازل فرمایا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کا جو صحیح معنی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو ان کا منمانی معنی ہے، جو تفسیر نہیں ہے اس کی، جو اس کا معنی اور مفہوم نہیں ہے، جانتے بوجھتے پورے انٹینشن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہوئے جو معنی ہے وہ ہٹاتے ہیں اور دوسرا اپنا منمانا معنی اس کو بیان کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو کلمہ کا معنی ہے، جو آیت کا معنی ہے اس کو وہ بیان نہیں کرتے ہیں، اس کا دوسرا معنی جو ان کے من پسند معنی ہے اس کو بیان کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے آج بھی مسلمانوں کی جو بڑی تعداد ہے دنیا کے اندر، اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے معنی کو صحیح نہیں بتلاتے ہیں، جو ان کے حساب سے ہی اس طرح سے بتلاتے ہیں. جو صحابہ نے بتلایا وہ نہیں بتلائیں گے، جو تابعین نے بتلایا وہ نہیں بتلائیں گے، جو محدثین نے بتلایا وہ نہیں بتلائیں گے. کون سا معنی بتلائیں گے؟ جو ان کے اپنے من کے مطابق ہے اس طرح کا معنی بتلائیں گے. اللہ نے اسی لیے بیان کیا تاکہ یہ صفت مسلمانوں کے اندر نہیں لینی چاہیے. مسلمان خالص قرآن کریم کو ماننے والے ہونے چاہیے. قرآن کریم کا جو معنی اور مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ ایسا عمل کرنے والا ہونا چاہیے. قرآن کریم کا جو معنی اور مفہوم صحابہ کرام، محدثین، تابعین اور جو ثقہ اہل علم نے بتایا ہے اس پر عمل کرنے والے ہونے چاہیے. اللہ نے اسی لیے بتایا کہ وہ جو یہودی لوگ ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمہ کا جو اصل معنی ہے، آیت کا جو اصل معنی ہے وہ بیان نہیں کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں اس کو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور کیا کہتے ہیں وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بیٹھیں گے تو کہیں گے یقولون، وہ کہیں گے سمعنا وعصینا. دیکھیے اصل کیا ہوتا ہے سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا مطلب کیا ہوا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے سنا، واطعنا اور آپ نے جو فرمایا ہم اس کی فرما برداری کریں گے. یہ اصل ہوتا ہے جو ایمان والوں کا شیوا ہے. لیکن وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. یعنی سنتے ضرور ہیں لیکن مانیں گے نہیں، سن رہے ہیں ضرور لیکن ہم مانیں گے نہیں. یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے. مسلمانوں کا شیوا یہ ہوگا کہ جو اللہ کی بات کو سنے گا، سننے کے بعد دل میں بٹھائے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا. جو نبی کی تعلیمات کو سنے گا، سننے کے بعد اپنے دلوں میں بٹھائے گا اور بٹھانے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے گا، ایک سچے ایمان والے کی یہی پہچان ہوتی ہے. اللہ نے اس لیے یہاں پر بیان کیا اور آگے فرمایا واسمع غیر مسمع. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے؟ آپ سنیے اور آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو سنایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے. ایمان اتنا گھٹیا ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے. اور آگے کہتے تھے وراعنا لیم بالسنتہم وطعنا فی الدین، اپنے زبان کو تھوڑا بلکھا کر کے دین اسلام کے اندر طنز و تشنیع کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے؟ راعنا. آج اگر ہمارے دین کو کوئی ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا تو پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ وہ کبھی نہیں کر پائے گا. قیامت ہو جائے گی لیکن نہیں کر پائے گا وہ، کیونکہ نبی کی شان کی حفاظت تو اللہ نے کر لیا ہے. نبی کے ذات کو اور نبی کی آواز کو بلند تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر لیا ہے. کوئی واٹس ایپ نہیں ہے، کوئی فیس بک نہیں ہے، کوئی ٹویٹر نہیں ہے. اس کے باوجود آج اس پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ فالوور کسی کے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کسی کا بھی کوئی فالوور نہیں جتنا ہمارے نبی کے فالوور ہیں. کوئی ہمیں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا ہے. جو اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنا چاہے گا وہ اپنی موت خود مرے گا اور جہنم کی آگ میں خود جلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ واسمع، سنیے غیر مسمعین، لیکن آپ سننے کے لائق نہیں ہیں، آپ اس لائق نہیں کہ آپ کو سنایا جائے. آگے کہتے وراعنا لیم بالسنتہم وطعنا فی الدین، دین کے اندر طنز و تشنیع کرتے ہوئے اپنی زبان کو بلکھا کر کے کہتے تھے راعنا.
راعینا اصل میں ہوتا ہے راعینا اور ہوتا ہے راعینا. اس کا معنی 3 ہوتا ہے. ایک معنی ہوتا ہے ہماری طرف توجہ کیجیے، دوسرا معنی یہ ہوتا ہے ہمارے چرواہے، اور تیسرا معنی ہوتا ہے بے وقوف. یعنی وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو بے وقوف کہتے یا ہمارے چرواہے کہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر منع کیا اور کہا ایسا نہیں کہنا چاہیے. اگر کوئی ایمان والا ہے یا یہ یہودی اگر ایمان کو قبول کرنا چاہتے ہیں، یہ یہودی اگر ایمان کے راستے پر آنا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ. اگر وہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی بات سن لی، ہم نے آپ کی بات کی اطاعت کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری بات سنیے، وانظرنا اور ہماری طرف توجہ کیجئے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا اور درست ہوگا. اگر وہ ایسا کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک انسان کے اوپر اور ہر ایک مسلمان کے اوپر، صرف مسلمان کے اوپر نہیں، ہر ایک انسان کے اوپر، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی دھرم کا ماننے والا، اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کو ہمیشہ سامنے رکھیں. کیونکہ یہ دنیا کسی کے باپ کی نہیں ہے، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. جس زمین پر کوئی چلتا ہے وہ کسی کے باپ کا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. تمام کی تمام وراثت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. سب کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شان و شوقت دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کا اور اکرام کا، تکریم کا، تعظیم کا بھرپور خیال رکھیں. آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان کیا ہے. ہر ایک انسان کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو اپنے اوپر واجب سمجھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے، تعظیم کرے، توقیر کرے. اتنی بات بیان کرنے کے بعد کہا کہ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ. لیکن جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، تکریم نہیں کرتے ہیں، آپ کا احترام نہیں کرتے ہیں، اپنے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان لوگوں کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر لعنت کر دیا ہے، اور ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لانے والے. تو محترم سامعین کرام، یہ باتیں تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے. ابھی اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے. انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم انہی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.